متى ترانا ونراك متى ترانا. کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے کچھ مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مٹیریل بطور اجزاء اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، اجزاء کو آپس میں جوڑا جاتا ہے. مٹیریل کے اجزاء کو جوڑنے کے بعد ان کے اندر مناسب ترتیب دینے کے بعد ایک شے وجود میں آ جاتی ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی. مکان کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس دھرتی پہ اس کا وجود نہیں تھا، پھر اس مٹیریل کو جو کہ اس کے اجزاء ہیں ایک کاریگر نے ان کو جوڑا، جوڑنے کے بعد پھر یہ مکان وجود میں آیا ہے. تو یہ قانون کلی ہے کہ ایک چیز کو وجود دینے کے لیے ایک مٹیریل کی احتیاج ہوتی ہے، جس مٹیریل کو جوڑ کے اس مٹیریل کے اجزاء کو مناسب ترتیب سے جوڑ کے چیز کو تخلیق کیا جاتا ہے، اس چیز کے وجود کو حاصل کیا جاتا ہے، تحقق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسانی جسم اس کو بھی بڑا کرنے کے لیے مٹیریل کی ضرورت ہے. جو غذا آپ کھاتے ہو یہ اس جسم کی غذا جو ہے یہ بھی ایک مٹیریل ہے. اس جسم کو یہ مٹیریل یہ غذا ملتی ہے تو اس جسم کے اندر وہ اجزاء جو اس جسم کو بڑا کرتے ہیں، نمو دیتے ہیں، جسم نمو پاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ بھرپور شباب میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی جو عقل ہے، انسان کی جو شخصیت ہے، اس کو تحقق دینے کے لیے، اس کو وجود میں لانے کے لیے بھی ایک مٹیریل کی ضرورت ہے. وہ مٹیریل مناسب ترتیب سے جوڑا جائے گا تو انسان کی شخصیت وجود میں آئے گی، وگرنہ نہیں آئے گی. جس مٹیریل کو جوڑ کے انسانی شخصیت کے وجود کی تشکیل دی جاتی ہے، انسان کی شخصیت کو تعمیر کیا جاتا ہے. تعمیر یعنی کسی چیز کو بنانا. انسان کی شخصیت کو بنایا جا سکتا ہے جس مٹیریل کے ذریعے، وہ مٹیریل علم ہے، وہ مٹیریل اخلاقیات ہے. یہ علم اور یہ اخلاقیات آپ حاصل کریں گے ان کے فہم سے، ان کے التزام سے، یعنی ان کی پابندی کرنے سے. آپ کی شخصیت کے اندر جس طرح جسم کو غذا دیتے ہو تو بچے کا جسم جوان بھرپور شباب میں آ جاتا ہے، آپ کی شخصیت کے اندر وہ ایک جوانی آ جائے گی، شخصیت کو تحقق مل جائے گا، شخصیت کی تعمیر مکمل ہو جائے گی. اگر آپ علم اور اخلاق کا مٹیریل نہیں حاصل کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف جسمانی غذا لے رہے ہو، جسمانی غذا سے آپ کا جسم تعمیر ہو گیا ہے، آپ کی شخصیت تعمیر نہیں ہوئی ہے. کچھ چیزیں محسوسات ہیں جن کو آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہو، ہاتھ سے چھو سکتے ہو. یہ محسوسات جو ہیں ان کو عالم جاہل سب لوگ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ چیزیں جو ہیں وہ محسوس نہیں کی جاتی لیکن ان کو عقل سمجھ رہی ہوتی ہے. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ محسوسات میں سے نہیں ہے مگر عقل اس چیز کو سمجھتی ہے. جسم کی تعمیر کا تعلق محسوسات سے آئے اس کو عالم جاہل ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. انسانیت اور شخصیت کی تعمیر مانوی چیز ہے، غیر محسوس چیز ہے، اس کو صرف عقل سمجھ سکتی ہے. علماء اور عقلاء اس چیز کو سمجھتے ہیں، جہلاء کو یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. اور شخصیت تعمیر ہو بھی جائے تو اس کا وجود بھی پھر محسوس ہونے والا وجود نہیں ہوتا.
صرف سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو تعمیر کر لیا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ جی روزانہ ہم آپ کو ڈیلی بیس پر کچھ تکلیفات دیتے رہتے ہیں، کچھ معروضات ہیں، کچھ علمی مطالب ہیں جو آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شخصیت جو ہے اس کو مٹیریل دیتے رہیں۔ ایک ایک اینٹ جوڑنے سے ایک دن مکان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایک ایک لفظ سیکھنے سے ایک دن آپ کی شخصیت کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تعمیر ہے شخصیت کی، یہ علم تعمیر کا کام اس وقت کرے گا جب آپ کو ان مطالب کا فہم حاصل ہوا ہے۔ جس مطلب کو آپ نے فہم کر لیا ہے وہ اینٹ لگ گئی ہے، جو فہم میں نہیں آیا وہ گر گئی ہے۔ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ وہ منظر ذہن میں آیا ہے نہیں آیا ہے؟ اچھا، تو منطق جو ہے یہ آپ لوگوں کی بیس ہے، آپ کی عقل کو تعمیر کرے گی، آپ کی شخصیت کو تعمیر کرے گی۔ عقل اور فکر کی تعمیر کے بعد، جس کی عقل اور فکر کی تعمیر ہو جائے، اس کے بعد پھر آگے جو ہے اخلاق شرعیہ ہیں، احکام شرعیہ ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے، ان کی پابندی کرنی ہے۔ آپ ایک مومن، ایک انسان کامل، ایک مسلمان معاشرے کے اندر آپ کی شخصیت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آپ دنیا میں آئے ہو اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے جسم کو تعمیر کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ جسمانی تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے حصی ضروریات کے تحت، لیکن شخصیت کی تعمیر جو ہے یہ حصی ضروریات کے تحت نہیں چلتا، یہ عقلی ضروریات کے تحت چلتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ڈیلی بیس پر آپ ناشتہ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، نوم لیتے ہو، بیمار ہو جائے تو دوا لیتے ہو، ایسا کرتے ہو نہیں کرتے؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے جسم کی حفاظت، اس کی صحت کا خیال اور اس کی تعمیر اور نمو رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس طرح تمہیں اپنے جسم کی غذا کے لیے روزانہ اس کو آپ غذا دیتے ہو تاکہ یہ صحت مند رہے، اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے اس کو بھی روزانہ غذا دینا ضروری سمجھو۔ اور جو غذا شخصیت کی تعمیر کے لیے، فکر کی تعمیر کے لیے ضروری ہے، وہ علم ہے، وہ مطالعہ ہے، وہ تعلیم ہے، وہ تدریس ہے۔ سمجھ گئی ہے بات؟ میرا پیغام اچھا لگا ہے؟ اچھا، آج کا درس یہ ہے، قضیے کے 3 اجزاء ہیں: موضوع، محمول اور نسبت۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جو نسبت ہے اس کو سائڈ پہ رکھو، ٹھیک ہے؟ ایک جزء میں نے اٹھا لیا ہے، اس کا نام ہے نسبت، وہ میرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ بائیں ہاتھ میں آپ کتنی اجزاء رہ گئے ہیں؟ 2۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، قضیے کے اندر حرف نفی کو استعمال کرنے کے 2 مورد ہیں۔ کس کو؟ حرف نفی کو کس کے اندر استعمال کرنا ہے؟ قضیے کے اندر۔ قضیے کے اندر وسیم خان حرف نفی استعمال کیا جائے گا، اور اس کو استعمال کرنے کے 2 مورد ہیں۔ وہ حرف نفی یا تو اس نسبت پہ داخل ہے جو کہ میرے دائیں ہاتھ میں ہے، یا وہ حرف نفی نسبت کے علاوہ جو باقی 2 اجزاء ہیں، موضوع محمول، وہ میرے بائیں ہاتھ میں ہے، ان پر داخل ہے۔ یا نسبت پہ داخل ہے حرف نفی، یا موضوع حرف نفی جس پہ داخل ہوتا ہے اس کی نفی کر دیتا ہے، نسبت پہ داخل ہوگا نسبت کی نفی کرے گا۔ اب ان کو ایک شے سمجھو، موضوع محمول کو ایک ہی شے سمجھو، ان پہ داخل ہوگا تو ان کی نفی کر دے گا۔ تو اس کے استعمال کے مورد 2 ہیں۔ ایک مورد جو ہے اس مورد کے اندر چیزیں میں نے 2 رکھی ہیں، لیکن میں نے اس کو مورد ایک ہی شمار کیا ہے، موضوع اور محمول چیزیں 2 ہیں، لیکن وہ ایک ہی مورد، اس کا نام میں نے ایک ہی مورد رکھ دیا ہے۔ اچھا، تو ایک مورد میں جو ہے وہ نسبت ہے، دوسرے مورد میں یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو آپ یا حرف نفی نسبت پہ داخل کرو گے، یہ ایک مورد استعمال ہے، یا حرف نفی موضوع اور محمول کے اوپر استعمال کرو گے، موضوع محمول کے اوپر داخل کرو گے، یہ اس حرف نفی کے استعمال کا دوسرا مورد ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نتیجہ سنو،
حرف نفی نسبت پہ داخل ہو اسے سالبہ کہتے ہیں، حرف نفی موضوع اور محمول پر داخل ہو اسے معدولہ کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان پھر سستانی صاحب خود آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوبصورت تصویر بنائی ہے میں نے، سمجھ آ گئی ہے؟ معدولہ کسے کہتے ہیں، سالبہ کسے کہتے ہیں، ان دونوں کا فرق سمجھ آ گیا ہے؟ جب ان دونوں کا فرق سمجھ آ گیا ہے، سالبہ کے مد مقابل کو کہتے ہیں ایجاب، معدولہ کے مد مقابل کو کہتے ہیں تحصیل۔ تو اب جب سلب سمجھ آ گیا، مد مقابل ایجاب سمجھ آ جائے۔ کیا نسبت پر حرف نفی ہو تو یہ سالبہ ہے، نسبت پر حرف نفی نہ ہو موجبہ ہے۔ اب اس میں آ جاؤ، موضوع محمول کے اوپر حرف نفی ہو معدولہ ہے، حرف نفی نہ ہو محصلہ ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ آج کے درس کا موضوع محصلہ ہے، اور یہ جو محصلہ ہے نا، اس محصلہ کے اندر پھر آگے کچھ آپشن ہیں، اس کے اندر کچھ اقسام ہیں۔ دونوں پر حرف نفی داخل آئے قضیہ معدولۃ الطرف ہے، دونوں خالی ہیں محصلۃ الطرف ہے۔ موضوع پر داخل آئے فقط معدولۃ الموضوع، فقط محمول پر آئے معدولۃ المحمول۔ ٹھیک ہے، تو جب موضوع پہ داخل ہوگا محمول خالی ہوگا تو اس کو آپ معدولۃ الموضوع بھی کہہ سکتے ہو، محصلۃ المحمول بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ ایک جانب خالی ہے تو اس پر دوسرا نام آئے گا، جس جانب پر حرف نفی داخل کیا ہے اس پر وہ عدول کا نام صادق آئے گا۔ بالامر سہل، اس کے اندر مزید کوئی ٹیکنیک نہیں ہے تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع کیا جائے۔ اگر سمجھ آ گئی بات تو پھر کتاب دے دیں۔ معدولہ کو معدولہ کیوں کہتے ہیں اور محصلہ کو محصلہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، معدولہ کو معدولہ کیوں کہتے ہیں، یہ متن کے اندر سوال کا جواب موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے پوچھ لیا ہے تو میں متن ترجمہ شروع کرنے سے پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ حرف نفی جو ہے اہل لغت کے استعمال کے مطابق وہ نسبت کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حرف نفی کا مورد استعمال کن کے نزدیک؟ اہل لغت کے نزدیک۔ اچھا، تو اب علماء منطق کیا کرتے ہیں، حرف نفی کو جو جس معنی کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، پہلے اس معنی کو فوکس کرو، وہ کیا ہے وہ معنی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ نسبت کی نفی۔ علماء منطق کیا کرتے ہیں، حرف نفی کو اس معنی سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ جب دوسری جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ ذہن میں آ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ موضوع محمول۔ احسن، تو جب حرف نفی کو ان دونوں کی نفی کے لیے استعمال کریں گے تو اس وقت حرف نفی عدول کر گیا ہے، منہ پھیر گیا ہے اس مورد استعمال سے جس مورد استعمال کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب حرف نفی اپنے مورد استعمال سے عدول کر گیا ہے تو حرف نفی کے اپنے مورد استعمال سے عدول کرنے کی وجہ سے ہم نے اس قضیہ کا نام معدولہ رکھ دیا ہے۔ اگرچہ پورا قضیہ معدولہ نہیں ہوتا، معدولہ اس کا صرف ایک جز ہوتا ہے، لیکن جز والا نام ہم پورے قضیے کو دے دیتے ہیں۔ تسمیۃ الکل، کل کا ہم نے نام رکھ دیا ہے وہ والا نام جو دراصل اس کے جز کا تھا۔ کوئی اور حکم ارشاد ہے؟ محصلہ جو ہے، محصلہ تحصیل سے ہے، تحصیل یعنی مد مقابل ہے نفی کے، جس میں آپ وجود کو حاصل کر رہے ہو، وجود کو نفی نہیں کر رہے، وجود کو حاصل کر رہے ہو۔ کدھر ہے؟ قولہ، مصنف کا قول حرف السلب، جیسا کہ لا ہے، لیسا ہے، وغیرہما، ان کے علاوہ کوئی اور حروف ہیں جو نفی کا معنی دیتے ہیں۔ مما یشارکہما فی معنی سلب، ہما یعنی لا اور لیسا، ان دونوں کے وہ شریک ہیں سلب کے معنی میں۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ قولہ من جزء، یہ حرف نفی جو ہے اما جزء من الموضوع فقط،
اما جزء من المحمول فقط و اما جزء من کلاہما، یا یہ حرف نفی موضوع کا جز ہوگا یا محمول کا جز ہوگا یا دونوں کا جز ہوگا۔ جز ہونا اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب وہ موضوع پہ داخل ہوگا تو پھر وہ موضوع آپ کا یہ اس موضوع کا جز بن جائے گا، یعنی جس پہ داخل ہوگا یہ اس کا جز بن جائے گا۔ فالقضیۃ علی الاول تسمى معدولۃ الموضوع وعلی الثانی معدولۃ المحمول وعلی الثالث معدولۃ الطرفین۔ دو لائنوں میں بات اس نے مکمل کر دی ہے۔ قولہ معدولہ، معدولہ کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہتا ہے لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبت، حرف سلب کو وضع کیا گیا ہے، اہل لغت نے جب اس کو وضع کیا تھا تو ان کا مقصد کیا تھا؟ لسلب نسبت، نسبت کی نفی کے لیے، نسبت کو سلب کرنے کے لیے وضع کیا تھا۔ تو نسبت کو سلب کرنا یہ اس کا معنی وضعی ہے۔ فَإِذَا أُسْتُعْمِلَ لَا فِي هَذَا الْمَعْنَى، لیکن جب استعمال کیا جائے حرف نفی کو لا فی هذا المعنى، استعمال کیا جائے لا فی هذا المعنى، لا فی هذا المعنى کیا ترجمہ کرو گے؟ ہاں، اس معنی کے علاوہ میں، جو اس کا معنی ہے حرف سلب کا، اس معنی کے علاوہ میں، اور وہ علاوہ کی اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ موضوع محمول کی طرف۔ کانا معدولا عن معنی الاصلی، تو اس کا مطلب ہے حرف سلب جو ہے وہ اپنے اصلی معنی سے عدول کر گیا ہے۔ فسمیت القضیہ، تو پس وہ قضیہ التی ھذا الحرف جزء من جزئها، وہ قضیہ جس کے جز کا یہ حرف نفی جز بنے گا، اس قضیے کا نام معدولہ ہم نے رکھ دیا ہے۔ تسمیۃ للکل باسم الجزء، کل کو ہم نے وہ نام دے دیا ہے جو اس کے جز کا تھا۔ والقضیہ التی لا یکون حرف سلب جزءا من طرفیها، اور وہ قضیہ جس کے اندر حرف سلب استعمال نہیں ہوا ہے، موضوع اور محمول کے اندر حرف نفی استعمال نہیں ہوا، تسمى محصلۃ، اس کا نام محصلہ ہے۔ قضیہ حملیہ کی یہ تقسیم ہے جی، قضیہ حملیہ مقسم ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، محصلہ اور معدولہ۔ محصلہ اور معدولہ کا تعلق موضوع و محمول سے ہوتا ہے، موجبہ اور سالبہ کا تعلق نسبت سے ہوتا ہے۔ والفرق واضح، کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ محصلہ مراد کیا ہے؟ محصلہ جو ہے وہ حصول سے ہے، وجود سے، یعنی آپ اس کے وجود کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا وجود حاصل ہے یہاں، یعنی وجود کی نفی نہیں کی گئی، وجود کو حاصل کیا گیا۔ یہ دونوں اقسام شرطیہ بھی نہیں بن سکتی، یہ دونوں اقسام یعنی معدولہ اور محصلہ قضیہ شرطیہ کے اندر، جی، قضیہ شرطیہ کے اندر یہ معدولہ اور محصلہ کی تقسیم رائج نہیں ہے، لیکن قضیہ شرطیہ چونکہ وجود میں آتا ہے جس مٹیریل سے، اس مٹیریل کا نام قضیہ حملیہ ہے، اور قضیہ حملیہ کے اندر جب یہ موضوع محمول استعمال ہوں گے تو پھر یہ جب وہاں جائے گا تو ہو سکتا ہے وہاں یہ اپنا اثر ظاہر کرے۔ آپ میں ایک سوال ہے، ہاں جی، وہ یہ کہ ابو عیسیٰ لا یعقوب، مطلب جو ابو عیسیٰ ہے وہ تو ابو عیسیٰ پہلے سے موجود نہیں تھا، پھر وہ محصلہ کیسے ہوا؟ اگر ہم مثال لیں ابو عیسیٰ لا یعقوب، لا یعقوب ٹھیک ہے وہ معدولۃ المحمول ہے، جو موضوع ہے وہ تو محصلہ ہے، وہ محصلہ کیسے ہوا جبکہ وہ وجود نہیں رکھتا؟ ابو عیسیٰ کا جو مصداق ہے وہ خارج میں وجود نہیں رکھتا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو ابو عیسیٰ جو ہے یہ قضیہ شخصیہ ہے، اور اس شخصیہ کا جو مصداق ہے وہ وہمی مصداق، اور یہ بات کل ہم بیان کر چکے ہیں، قضیہ ذہنیہ میں، حقیقیہ میں، ہر جگہ۔ یہاں پہ کیا ہے تسمیۃ بالکلی اسم جزئی، تو اس میں ہم جب حرف نفی کو اس کے اصل موضع جو استعمال تھا اس سے پھیر کر موضوع محمول پہ لے کر آئے، پھر ہم اس کو حرف نہیں کہیں گے بلکہ معدول کہیں گے،
اور اس کے بعد یہ کہیں گے یعنی وہ حرف جو اپنے معنی اصلی سے معدول کر چکا ہے. صحیح، اس کا نام معدول رکھیں گے اور پھر کہیں گے تسمیت للکل باسم جزئی. ہاں تو حرف نفی جو ہے اصل میں معدول نام اسی حرف نفی کا ہے جس کو آپ نے نسبت سے اٹھا کے نسبت کی بجائے یا موضوع کے کاندھے پہ بٹھا دیا ہے یا محمول کے کاندھے پہ بٹھا دیا. تو جگہ اپنی موضوع محمول نے نہیں چھوڑی، جگہ اس حرف نفی نے چھوڑی ہے کیونکہ اس کی جگہ کہاں تھی؟ نسبت. تو جس نے اپنی جگہ چھوڑی ہے وہ معدول ہے، اور وہ کون ہے جس نے جگہ چھوڑی ہے؟ وہ ہے حرف نفی. تو حرف نفی کا نام معدول ہے کیونکہ اس نے اپنی جگہ سے عدول کیا ہے. ٹھیک، تو حرف نفی کو آپ نے جز بنا دیا کس کا؟ موضوع کا. اور موضوع جز تھا قضیے کا. ٹھیک ہوگی بات؟ قضیے کے جز کا جز معدول تھا. قضیہ اس کا جز ہے موضوع، موضوع کا جز ہے حرف نفی. قضیے کے جز نے نہیں، اس کا ہم نے ایک اور چیز جز بنائی ہے، وہ ہے حرف نفی. اس نے معدول کیا اپنی جگہ سے. قضیے کے جز کے جز نے معدول کیا تھا. تو ہم نے پھر پورے قضیے کو یعنی پہلے ہم اس کا نام معدول رکھیں گے اور پھر یہ بات کہیں گے کہ تسمیت للکل باسم جزئی. پہلا اس کا نام تو حرف ہے، ہاں جی، قریب قضیے کا نام عدول سے پہلے وہ حرف نفی ہی تھا. جب عدول کر گیا تو پھر حرف نفی کو ہم نے کیا کہا کہ بھئی یہ تو حرف نفی معدول ہے. پہلے معدول کا نام دیا پھر یہ. جب حرف نفی کا نام ہم نے معدول رکھا تو پھر وہ معدول وہ نام جو اس حرف نفی کا تھا وہ ہم نے پھر اس قضیے کو دے دیا. قضیہ جو کہ کل ہے ان اجزاء سے وجود میں آیا. اور یہاں پہ شارح نے یہ فرمایا ہے اور مصنف نے فرمایا حرف سلبی، کہ حرف جو ہے وہ منطقی اصطلاح تو نہیں ہے، منطقی اصطلاح تو عادات ہے. جب مطالب سمجھائے جاتے ہیں تو پھر لغوی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لغوی فقرات استعمال کیے جاتے ہیں. پیچھے یہ اصطلاح سمجھا چکے ہیں، عادات اور واضح ہو چکی ہے. کوئی بات نہیں ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ جب آپ کلام کرتے ہیں تو پھر وہ اصطلاحی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ لغوی استعمال کریں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرف جو ہے یہ حرف سلب یہ موضوع کا جز ہے، محمول کا جز ہے یا نسبت کا جز ہے؟ ہاں جی، بہت سارے موارد میں تو کلیئر ہوتا ہے، صرف 2 یا 3 موارد اشتباہ کے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ حرف نفی محمول پہ داخل ہے یا نسبت پہ داخل ہے. نسبت پہ داخل کرتے ہیں تو وہ سالبہ ہو جائے گا، محمول پہ داخل کرتے ہیں تو پھر وہ معدولۃ المحمول اور قضیہ موجبہ ہو جائے گا. تو 2-3 موارد ہیں اشتباہ کے. کس کے درمیان اشتباہ ہے؟ قضیہ سالبہ کے درمیان اور معدولۃ المحمول کے درمیان. ان 2-3 موارد کے علاوہ باقی موارد میں سالبہ میں اور معدولہ میں اشتباہ نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ اور جو موارد اشتباہ ہیں ان موارد اشتباہ کی پوری تفصیل آگے شمسیہ میں آ رہی ہے، شمسیہ نہیں پڑھاؤں گا چونکہ وہ متن میں ساری بحث اس نے لکھی ہے. معدولہ کے اور سالبہ کے جو اشتباہ کے موارد ہیں، یہ 2 قضیے سالبہ اور معدولہ دونوں آپس میں شکل کے لحاظ سے مشابہ ہیں. اب کیسے فیصلہ کریں اس کو معدولہ کہا جائے یا؟ یہ تفصیل آ رہی ہے شمسیہ میں، متن کے اندر آ رہی ہے. جی یہ میں کہاں سے لیا گیا ہے کہ حرف سالب کا اصلی استعمال نسبت کے مورد میں؟ اہل لغت نفی کی نسبت کی نفی کے لیے اس کو استعمال کرتے. استعمال لغت دیکھا جاتا ہے، الفاظ کی پڑتال کے لیے اہل لغت کا استعمال دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. یہ جو کل لاح انسان لاح مثال کے طور پہ یہ منطقی اہل لغت کبھی ایسا استعمال نہیں کرتے. لا انسان لا یہ علماء منطق کتنا دقیق لے آتے ہیں. ہاں جی، کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اچھا، یہاں تک آپ کی بحث کا ایک حصہ تمام ہو گیا ہے. یہ چھوٹی سی تقسیم تھی. اس کے درمیان کیا فرق ہوگا پھر سالب اور معدولۃ اور محمول کے درمیان؟ وہ کہہ چکا ہوں کہ چونکہ یہ بحث 2 لفظ کی بحث نہیں ہے، یہ بحث تسلی بخش بحث ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے
قرائن اور شواہد بیان کیے ہیں، فیصلہ ان کا قرائن کی روشنی میں کیا جائے گا۔ یہ بحث چونکہ اگلی کتاب میں آ رہی ہے، لیکن سوال آج آپ نے اٹھا دیا ہے، تو جو بحثیں اگلی کتاب کی ہیں وہ پچھلی کتاب میں بیان نہیں کرتا ہوں، جیسا کہ میری روٹین سے آپ واقف ہیں۔ تو میں کتاب کے متن سے باہر جو شراح نے لکھا ہے میٹر وہ بھی ایڈ نہیں کرتا ہوں، اور جو مطلب اگلی کی کلاس میں آ رہا ہے، اگر میں پرائمری کی ریاضی پڑھا رہا ہوں تو میں مڈل کی یا میٹرک کی ریاضی اٹھا کے یہاں نیچے نہیں لے کے آتا ہوں۔ تو بعض دفعہ طالب علم کا ذوق اچھا ہوتا ہے، بحث کو وہ اتنا قریب سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بحث کا اگلا حصہ جہاں اگلی کلاس شروع ہوتی ہے وہ وہاں تک جھانک لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ پھر اشکال یا سوال کی صورت میں ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بھی آگے کیا ہے، لیکن چونکہ وہ آگے منزل آ رہی ہے تمہاری اگلی کلاس اگلے سال کی، پھر جب وہاں آپ جائیں گے تو پھر آپ کو لگے کہ بھئی ہم یہ تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو مناسب یہی ہے کہ کلاس بندی جو ہے حفظ مراتب کا خیال کیا جائے، تاکہ طالب علم کو جو ہے وہ بحث دقیق نہ لگے۔ بحث دقیق ہونے کا زیادہ جو سبب مجھے لگا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ متن سے باہر کی چیزیں متن کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں، یا جو کتاب کا مرحلہ ہے اس مرحلے سے اگلے مرحلے کی جو ابحاث ہیں، جو نظریات اور اشکالات ہیں وہ پچھلے مرحلے میں۔ تو طالب علم کی جو فکر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کتاب کے مرحلے کے مطابق جو ہے وہ نمو پاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، صلاحیت اس کے اندر پروموٹ ہوتی جاتی ہے۔ جب آپ کفایہ میں پہنچیں گے تو پھر آپ کفایہ کے سمجھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے لیول کے برابر ہو جائے گی آپ کی، تو اس وقت آپ کو کفایہ مشکل نہیں لگے گی۔ لیکن ابھی آپ کو اگر کفایہ کی جو ہے وہ اصطلاحیں پڑھانا یا اس کی کہو عبارت کی تشریح دے دی جائے آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو مطالعہ مشکل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے چھوٹی ہے، جب اتنی ہو جائے گی تو پھر مطلب آسان ہو جائے گا۔ ہاں جی، کوئی اور حکم ارشاد، بات کو آگے بڑھایا جائے؟ اچھا، اگلی بحث جو ہے قضیے کی وہ ہے جی موجہات کی بحث، اور بڑی مشہور و معروف بحث ہے موجہات کی۔ اور موجہات یہ بھی علماء منطق کی اصطلاح ہے، اہل لغت اس کو استعمال نہیں کرتے، یعنی اہل لغت کے استعمالات کے اندر آپ کو قضیہ موجہہ نہیں ملے گا، یا زیادہ سے زیادہ وہ لفظ امکان یا لفظ فعل استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل ڈیٹیل جیسا کہ ابھی آئے گی تو آپ دیکھ لیں گے، اس ڈیٹیل کے ساتھ اہل لغت قضیہ موجہہ جو ہے وہ اس کا تلفظ نہیں کرتے۔ تو ہم نے چونکہ قضایا کی بحث بیان کرنی ہے اس مطمع نظر سے، اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم یہاں مٹیریل تیار کر رہے ہیں جس کو جوڑ کے آگے پھر ہم صغریٰ کبریٰ بنائیں گے، تو ہماری نظر جو ہے وہ صغریٰ کبریٰ پہ ہے کہ وہاں کون کون سے قضیے مٹیریل کے طور پہ استعمال ہوں گے، ہماری نظر اہل لغت کے استعمالات پہ نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات؟ تو اب دو لفظ ہیں جن کا آج ہم نے تعارف دینا ہے بطور تمہید، باقی بحث انشاءاللہ کل آئے گی۔ وہ دو لفظ جو ہے وہ یہ ہیں، ایک ہوتی ہے جہت القضیہ اور دوسرا لفظ ہے مادۃ القضیہ۔ ان دونوں لفظوں کا آج ہم نے تعارف دینا ہے، متوجہ ہیں آپ لوگ؟ تعارف کچھ یوں ہے، ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہمیشہ باطن میں ہوتی ہے۔ حقیقت ظاہر کو نہیں کہتے، حقیقت باطن کو کہتے ہیں۔ حقائق کا تعلق ہمیشہ باطن سے ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ اسی طرح قضیے کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک اس قضیے کا باطن ہے۔
زاہدن عالمن کلو انسان ضاحکن، روزانہ یہ مثالیں ہم پڑھتے ہیں، ہزاروں فکرات زبان سے صادر ہوتے ہیں، اہل کلام کے، اہل لغت کے، خطبہ کے، مشہور کہاوتیں، کہانیاں، حدیثیں، ان سب کو جو ہے اگر آپ منطقی ڈیزائن میں ڈھالیں تو چھوٹی چھوٹی فکریں ہیں، ہر فکرے کا، ہر جملے کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ جو قضیے کا باطن ہے وہ باطن اس قضیے کی حقیقت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو باطن یا حقائق کا عالم ہے جہاں عقل اس چیز کی حقیقت کو جا کے دیکھ لیتی ہے کہ بھئی یہ حقیقت، یعنی ظاہر کو ہٹاؤ تو ظاہر کے پردے کے پیچھے جو مخفی باطن ہے، وہ مخفی باطن کو کیا بولتے ہیں؟ عالم الواقع یا نفس الامر والواقع، یہ اصطلاحی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ عالم الواقع۔ تو ایک عالم ذہن ہے جو تصورات ہیں، اور یہ تصورات آپ نے ان محسوسات مشاہدات سے لیے ہیں، یہ تصورات آپ نے عقل سے لیے ہیں، یہ تصورات آپ نے وہم سے لیے ہیں۔ وہمی چیزیں عقلی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 اور 2 کتنی ہوتے ہیں؟ یہ عقل ہے، وہم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ اڑ رہا ہے، یہ عقل نہیں ہے، وہم ہے۔ وہم اور چیز ہوتی ہے، عقل۔ تو یہ آپ کے ذہن میں جو تصورات کی دنیا ہے اس کو عالم ذہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو عالم مشاہدہ ہے اس کو عالم خارج بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سا عالم؟ یہ جو عالم مشاہدہ ہے جس میں بہت ساری اشیاء کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے تناول کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک تیسرا عالم ہے جو ان دونوں سے بڑا ہے، وہ ان دونوں کا مرجع ہے۔ وہ چیزیں جو ذہن میں ہیں یہ بھی اسی عالم کی طرف پلٹ جاتی ہیں، جو اس خارج میں ہے مشاہدات میں ہیں یہ بھی اسی کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ وہ جس عالم کی طرف یہ دونوں عالم پلٹ جاتے ہیں نا، اس عالم کو کہتے ہیں عالم الواقع یا عالم الحقائق، یا وہ مشہور جو تعبیر یہاں مصنف نے استعمال کی ہے، عالم نفس الامر والواقع۔ ہر ظاہر کا جو باطن ہے وہ جس عالم میں اس کا باطن ہوتا ہے اس عالم کو عالم الحقائق کہتے ہیں، اور عالم الحقائق بھی عقل اس کو سمجھتی ہے، وہ دیکھنے یا چھونے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایسا ایسا لے کے جا رہا ہوں، زیادہ رپیٹ کروں گا تو بحث خراب ہو جائے گی۔ جو حصی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ آنکھ سے آپ اس کا رنگ، لون، کلر یہ وغیرہ دیکھ کے فوراً دار کر لیتے ہو۔ تو کپڑے کی دکان پہ جائیں گے، کوالٹی ہاتھ سے چیک کریں گے، رنگ جو ہے آنکھ سے دیکھیں گے، پسند کریں گے۔ عالم الحقائق جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ کپڑے کی دکان پہ ہم کھڑے تو وہ منظر یا وہ چیزیں، وہ معانی ذہن میں بٹھانے کے لیے جو ہے وہ عقل کو جو ہے وہ سہارا دینا پڑتا ہے۔ تو جو ہے وسیم خان، تو عالم الحقائق جو ہے وہ ان دونوں عالم کا مرجع ہے، یہ دونوں عالم بھی پھر اسی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم الحقائق یا عالم الواقع جو ہے وہ خارج اور ذہن دونوں سے ماورا ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا بھئی، آپ نے جو قضیہ بولا ہے، یہ آپ نے جو تلفظ کیا ہے، یہ تلفظ قضیے کا ظاہر ہے، تلفظ یہ ہے اس قضیے کا ظاہر۔ اب وہ قضیہ آپ کے زبان پر ہے تو خارج میں آ جائے گا، ذہن میں ہے تو ذہن میں۔ اب میں یہ ذہن میں ہے تو بھی یہ ظاہر ہے، زبان پر ہے تو بھی یہ ظاہر ہے۔ اس قضیے کا ایک عالم الواقع میں اس کی واقعیت ہے،
وہ جو واقعیت ہے وہ اس قضیے کا باطن ہے، وہ اس قضیے کی حقیقت ہے۔ زید عالم، اب سوال اٹھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ظاہر سے واقع کی طرف، ظاہر سے باطن کی طرف آپ کو جو ہے بالکل دونوں رخ سامنے تصویر دکھا سکوں۔ زید عالم، زید عالم ہے، زید کا عالم ہونا ضروری ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ممتنع ہے؟ ممکن ہے؟ تو عالم الحقائق کی طرف جب آپ اس قضیے کو پلٹاؤ گے تو عالم الحقائق میں ان تمام قضایا کی حقیقت، ان تمام قضایا کا باطن تین حالات سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ ضروری ہے، اسے واجب کہتے ہیں، یا ممتنع ہے محال، یا وہ ممکن ہے۔ یہ جو تین چیزیں ہیں نا، ضرورت، امتناع اور امکان، ان تین چیزوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم واقع سے ہے۔ اچھا، تو عالم واقع کے اندر جب پلٹائیں گے چیز کو تو وہاں اس کی واقعیت یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ واقعیت صرف یہی تین ہی چیزیں، وہاں واقعیت کے اندر ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، اس آئینے میں صرف یہ تین چیزیں۔ اس قضیے کو جب وہاں اس عالم واقع کے آئینے میں جا کے دیکھو گے تو اس قضیے کو جب آئینے کے سامنے کرو گے تو جو اس کی واقعیت ہوگی ان تین میں سے وہ اس قضیے کے سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عالم الواقع کے اندر جو واقعیت ہے، یہی تین ہی چیزیں ہیں جس کو ہر قضیے کی واقعیت کہتے ہیں۔ ہر قضیے کی واقعیت یہی صرف تین ہی چیزیں ہیں۔ یہ جو تین چیزیں ہیں عالم واقع کے اندر، ظاہر کو ہٹاؤ گے، ظاہر ایک پردہ ہے وہ ہٹے گا تو آگے جو کشف ہوگا وہ عالم الواقع ہے۔ عالم واقع کے اندر یہی تین حقائق ہیں۔ کبھی قضیے کی یہ حقیقت ہے، کبھی یہ ہے، کبھی یہ ہے۔ ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جو تین حقائق ہیں، ٹھیک ہے، کون سے؟ ضرورت، امتناع، امکان۔ یہ جو تین حقائق ہیں کہاں پہ؟ عالم واقع کے اندر۔ عالم واقع کے اندر پائے جانے والے ان تین حقائق کو مادۃ القضیہ کہتے ہیں۔ پھر اس مادۃ القضیہ کی طرف اشارہ دینے کے لیے تلفظ میں آپ جو لفظ بولتے ہو، قضیے کے ظاہری تلفظ کے اندر جو لفظ بولتے ہو تاکہ آپ کو قضیے کے اندر اشارہ مل جائے، کس کی طرف؟ اس قضیے کی واقعیت کی طرف۔ وہ جو تلفظ آپ نے قضیے کے ظاہر کے اندر بولا ہے اس تلفظ کو جہت القضیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جہت القضیہ کبھی آپ ٹھیک استعمال کرتے ہو، کیونکہ جہت بولی جاتی ہے اس قضیے کی واقعیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ ٹھیک، کہ تاکہ متکلم کو یا سامع کو پتہ چلے کہ یہ جو قضیہ بولا گیا ہے اس قضیے کی واقعیت عالم نفس الامر میں یہ ہے، تو اس واقعیت کو اس کی طرف عقل کا دھیان دلانے کے لیے کہ قضیے کی ان تین میں سے یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کی طرف دھیان دلانے کے لیے آپ ایک لفظ بولتے ہو۔ وہ لفظ کیا ہے؟ جہت القضیہ۔ جہت القضیہ آپ نے ٹھیک بولی ہے تو قضیہ صادق ہوگا، جہت القضیہ آپ نے غلط استعمال کیا ہے۔ جہت سمجھ گئے ہو نا؟ جہت جو ہے آپ کے اختیار میں ہے، صحیح بھی استعمال کر سکتے ہو، غلط بھی استعمال کر سکتے ہو۔ مادہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادے کا تعلق کہاں ہے؟ عالم حقائق سے ہے، والحقیقت لا تتغیر، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ان کو تم نہیں بدل سکتے ہو۔ حقائق جیسے اللہ نے ان کو خلق کیا ہے وہ ویسے ہی ہیں، آپ کی دسترس میں نہیں ہے کہ آپ ان کو بدل سکو۔ آپ کی دسترس میں صرف یہ قضیے کا ظاہر ہے،
آپ کے اختیار میں صرف یہ تلفظ ہے اس جہاد کا تلفظ کہ جہاد آپ بالکل ویسے ہی لے آؤ جیسی اس کی حقیقت ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور لے آؤ. تو جہاد آپ صحیح بھی لا سکتے ہو، غلط بھی لا سکتے ہو، چونکہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، چونکہ یہ قضیے کا ظاہر ہے، قضیے کا ظاہر تمہارے اختیار میں ہے، قضیے کی واقعیت نہیں، وہ نہیں تم تبدیل کر سکتے ہو، وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. حقیقتیں ابدی ہیں، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ڈاکٹر اقبال صاحب کو فلسفہ آتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حقائق نہیں بدلتے. ٹھیک ہے. مقام شبیر حقیقت ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور جو کچھ بدل رہے ہیں وہ شامیوں کوفیوں کے انداز ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں، حقائق نہیں بدلتے، انداز بدلتے ہیں. حقائق اپنی جگہ پہ ثابت رہتے ہیں. تو آج دو لفظوں کا میں نے تعارف دینا تھا، مادۃ القضیہ، جہت القضیہ. دونوں لفظوں کا تعارف پہنچ گیا. جہاد ٹھیک ہے تو قضیہ. اچھا، جس قضیے کے اندر جہاد استعمال ہوگی اس قضیے کا نام موجہ ہے، جس کے اندر آپ نے جہاد استعمال نہیں کی وہ قضیہ سادہ ہے یا مہملہ ہے. سادہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ویسے وہ منطقی اس کو مہمل. مہمل مطلب یہ آپ نے جہاد کی طرف توجہ دلانے کے لیے اہمال سے کام لیا ہے، توجہ نہیں دلائی ہے، بغیر جہاد کے بولا ہے. جہاد مطابق ہے تو قضیہ صادق، مطابق نہیں ہے تو کاذب. ہاں البتہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے آپ جہاد میں لفظ ایک ایسا بولتے ہو کہ جو اس سے عام ہے. عام سمجھتے ہو؟ یعنی آپ لفظ پانی میں بولتا ہوں اور اشارہ دیتا ہوں گلاس کے اندر جو چیز پڑی ہے اس کی طرف. جو گلاس کے اندر جو چیز پڑی ہے وہ حقیقت ہے، جو لفظ میں نے بولا ہے یہ اس کا ظاہر ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو وہاں تھا پانی، ادھر بھی میں نے لفظ پانی بولا ہے تو مطابق ہو گئی نا. اچھا، میں کہتا ہوں کہ بھئی گلاس میں کوئی پینے والا مشروب پڑا ہے، تو اب لفظ میں نے وہ بولا ہے جو اس سے زیادہ عام ہے، بالکل پرفیکٹ برابر نہیں ہے، اس کا دائرہ تھوڑا اسے بڑا ہے، وسیع ہے. تو کہتے ہیں وسیع ہونے کی صورت میں بھی آپ کی جہاد صحیح سمجھی جائے گی، غلط نہیں سمجھی جائے گی. غلط صرف اس وقت سمجھی جائے گی جب لفظ متضاد ہو اس مادے کے، یعنی جہاد متضاد ہو کس کے؟ مادے کے. ادھر وجوب ہے، ادھر آپ نے امتناع رکھ دیا ہے. اور پھر یہ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، کون سی جہاد کس جہاد سے عام ہے. تو آپ خاص کے لیے عام بول سکتے ہو، لیکن متضاد جب بولو گے تو پھر آپ کی جہاد مطابق نہیں رہے گی، قضیہ آپ کا کاذب ہو جائے گا. بس ہو گئی بات. یہ تمہیدی نکات ہیں کس کے متعلق؟ قضیہ موجہ کے تعارف کے حوالے سے. باقی اقسام اور تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.